اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلة وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کے اس جرم کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ تو جس نے اپنے اوپر ظلم یعنی چوری کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہے بخشتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں۔ کچھ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے
حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور کچھ یہودی یہ دونوں جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں، اور دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی تک حاضر نہیں ہوئے۔ وہ یہودی توریت میں اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں ہمارا بتایا ہوا یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا یعنی نہ ماننا۔ تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے سننے والے تو اسے کسی طرح اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ خوب جھوٹ سننے والے بڑے ہی حرام کھانے والے ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پھر اس کے باوجود بھی وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔